يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وَأَمَّا مُدْرَجُ المتن، پہلے راوی کی مخالفت کے بارے میں پہلے سبق میں بات ہوئی تھی کہ مخالفت دو اعتبار سے ہے، ایک سند کے لحاظ سے اور ایک متن کے لحاظ سے۔ سند کے لحاظ سے جس مخالفت کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے اس کی انہوں نے 4 قسمیں ذکر کی ہیں، اور اسے مدرج الاسناد اصطلاح میں کہتے ہیں کہ سند میں ادراج پایا جاتا ہے، کمی بیشی پائی جاتی ہے، راوی کا زیادہ ہونا یا کم ہونا، روایت کا متصل ہونا یا منقطع ہونا، یہ ساری چیزیں اسی ادراج فی الاسناد میں شامل ہوتی ہیں۔ اب فرماتے ہیں وَأَمَّا مُدْرَجُ المتن، رہ گئی وہ قسم جس کا تعلق ادراج متن سے جو متن میں درج کی گئی ہے۔ فَهُوَ إِنْ يَقَعْ فِي الْمَتْنِ كَلَامٌ لَيْسَ مِنْهُ، وہ یہ ہے کہ متن میں کوئی ایسا کلام واقع ہو، ایسا کلام نقل ہوا ہو جو متن کا حصہ نہیں ہے، بظاہر وہ متن ہی میں شمار ہوتا ہے لیکن حقیقتاً وہ متن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ راوی کی وضاحت ہے یا راوی کا ہی تبصرہ ہے اس روایت کے تناظر میں، یوں سمجھ لیجیے۔ اور فطارتاً یکون فی اولہ، کہتے ہیں کبھی کبھی یہ ادراج فی المتن متن کی ابتدا میں ہوتا ہے، ابتدا میں ہوتا ہے، وطارتاً فی اثنائہ، اور کبھی کبھی وہ کلام کے درمیان میں ہوتا ہے، اور کبھی وطارتاً فی آخرہ، اور کبھی یہ اضافہ آخر میں ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْأَكْثَرُ، کہتے ہیں کہ یہی آخر میں جو نوع ہے ادراج فی المتن کی یہ زیادہ ہے، اور سب سے کم جو ہے نا وہ روایت کے ابتدا میں ہے، روایت کی ابتدا میں ہے، حتیٰ کہ یہ جو مثال معروف ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے بارے میں، اسبغ الوضوء وویل للعقاب من النار، اب یہ اسبغ الوضوء کا جملہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، یہ مرفوع روایت کا حصہ نہیں ہے۔ النقط میں تو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس کی مثال اس کے علاوہ اور نہیں ملتی کہ مدرج فی المتن میں ابتدائے متن میں ادراج کی مثال اس کے علاوہ نہیں ملتی، بہت کم ہے جو ادراج فی المتن فی الاول ہو، سمجھ گئے بات۔ وطارتاً فی اثنائہ، اور کبھی سند متن کے درمیان میں ہوتی ہے، جس طرح کہ حضرت بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی روایت میں ہے نا کہ من مس ذکرہ او انثیہ او قضیبہ فلیتوضأ، اب یہ جو لفظ ہے نا انثیہ ہے، یہ لفظ کہتے ہیں مدرج ہے،
ہاں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن میں، اور دوسرے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں ان دونوں الفاظ کو مدرج قرار دیا ہے، اور دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہ متن کا مرفوع متن کا حصہ نہیں ہے۔ مرفوع متن تو یہی ہے نا کہ من مس ذکرہ فلیتوضا، جو شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وہ وضو کرے۔ یہاں اس کے ساتھ یعنی ران کا اندر کا حصہ بھی اور خصیتین اس کو بھی شامل کر لیا راوی نے، تو یہ اضافہ جو ہے متن کے درمیان امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کا یہ موقف ہے کہ یہ مدرج ہے۔ اللہ اکبر۔ سنن نسائی پڑھے، سنن دارقطنی کا صفحہ 148 جلد اول ہے، اور سنن الکبریٰ بہقی کا صفحہ 137 جلد اول ہے۔ سمجھے بات؟ وتارۃ فی آخر ہی، اور کبھی یہ ادراج، یہ مدرج متن لفظ یہ حدیث کے آخر میں ہوتے ہیں، جس طرح کے معروف مثال ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت تشہد کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تشہد سکھاتے تھے، اور آپ فرماتے اذا قلت ذالک فقد تمت صلاتہ، جو یہ الفاظ کہہ دے التحیات للہ والصلوات سے لے کے شہادتین تک، جو آدمی یہ لفظ کہہ دے تو اس کی نماز مکمل ہو گئی، فقط تمت صلاتہ، تو اس کی نماز جو ہے نا مکمل ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو لفظ ہے آخر میں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا موقوف قول ہے، یہ مرفوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ ذیلی وغیرہ نے، حافظ ابن حجر نے تلخیص میں مفصل اس بات پر بحث کی ہے، اور یہی واضح ہے بات، اور اسی سے پھر یہ ہمارے علماء احناف استدلال کرتے ہیں کہ درود شریف جو ہے نا یا دعائیں جو ہے نا وہ نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، ہاں جی۔ اور تشہد کو، وہ تشہد کے بارے میں بھی اللہ معاف فرمائے کہتے ہیں بقدر تشہد، جو تشہد کی مقدار بیٹھ جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تشہد کو بھی وہ فرض قرار نہیں دیتے، لیکن بیٹھنا فرض قرار دیتے۔ عجیب مسئلہ ہے یہ بھی۔ بہرحال درود شریف کے واجب ہونے نہ ہونے یا دعا کے واجب ہونے نہ ہونے یہ مسئلہ علیحدہ ہے۔ ہمارا موقف تو صرف یہ ہے، یا مصنف کا مسئلہ موقف تو یہ ہے کہ یہ آخری لفظ جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادراج ہے، قول ہے، یہ مرفوع حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں او بدمج موقوف من کلام الصحابہ ومن بعدہم، یا یہ کہ مل جاتا ہے موقوف اثر، موقوف وہ صحابہ کا قول ہو یا صحابہ کے بعد کا قول ہو، تابعین کا قول ہو، ہاں، من کلام الصحابہ او من بعدہم، صحابہ کا قول مرفوع میں شامل ہو گیا یا تابعین کا قول مرفوع میں شامل ہو گیا۔ من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر فصل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے وہ مل گیا بغیر کسی فصل کے، بغیر کسی علامت کے، وہ مرفوع کا ہی حصہ قرار پایا۔ کہتے ہیں فہذا هو المتن مدرج المتن، تو یہ ہے مدرج متن، یعنی متن میں
ایسی چیز شامل ہو گئی ہے جو کہ مرفوع حدیث کا حصہ نہیں ہے، جس طرح کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے اسی سورۃ فاتحہ کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ بات پوچھی کہ تم میں سے کس نے میرے پیچھے قرات کی ہے، تم میں سے میرے پیچھے کس نے قرات کی ہے؟ تو ایک صحابی نے کانپتے ہوئے، خوف زدہ ہوتے ہوئے یہ عرض کر دیا کہ جی میں نے کی ہے۔ تو اس کے بعد کا جملہ ہے فَانْتَهَى النَّاسُ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ قرات کرنے سے رک گئے جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تحذیر اور یہ ڈانٹ اور یہ استفسار سنا، تو وہ نبی قرات کو کرنا چھوڑ گئے۔ اب اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ روایت کا مرفوع کا حصہ ہے، حالانکہ روایات میں یہ تصریح ہے کہ یہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے، اللہ اکبر، لطف کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے بھی ظہر کی نماز کا، اور ظہر کی نماز میں بھی جس طرح کے ان تمام روایات کو جمع کیا ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القرات میں، وہ پیچھے ایک صحابی نے سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ کا حصہ پڑھا تھا اونچی آواز سے، پڑھا بھی اونچی آواز سے، تبھی پتہ چلا نا کہ کس نے پڑھا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو آپ نے پوچھا کس نے پڑھا ہے؟ اب اس میں دو مسئلے ہیں، ایک تو یہ کہ اس نے اونچی آواز سے پڑھا، دوسرا یہ کہ اس نے فاتحہ سے زائد قرات پڑھی، سمجھے یا نہیں؟ فاتحہ سے زائد قرات پڑھی۔ فاتحہ سے زائد تو منصوص ہے کہ وہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، رکنا نہیں پڑھنی چاہیے، اور بالخصوص اونچی آواز سے اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن اس صحابی نے یہ جملہ جو ہے نا وہ جارن پڑھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کیا کہنا چاہیے، اس سے پوچھا، اللہ اکبر کبیرہ، اس سے پوچھا کہ بھائی کون ہے تم میں سے جو اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال تابعی کا قول ہو یا صحابی کا قول ہو، یہ حدیث کے ساتھ کبھی کبھی ملحق ہو جاتا ہے، اور عام آدمی اس کو کیا کہتا ہے، یہ بھی مرفوع کا حصہ ہی ہے، جس طرح کہ ہمارے علماء احناف اس کو مرفوع کا حصہ ہی سمجھتے ہیں۔ وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات ہوئی اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اس جملے پر لوگوں نے قرات کرنی چھوڑ دی، اور یہ بات استدلال ان کا اس لیے بھی کمزور ہے کہ خود امام زہری رحمۃ اللہ علیہ وہ سری نمازوں میں فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، پڑھتے تھے، سری نمازوں میں فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے۔ اگر اس کی ممانعت سورۃ فاتحہ کے متعلق ہوتی تو اس واقعے سے روایت کرنے والے امام زہری اس کی مخالفت نہ کرتے ہیں۔ اب احناف کا اصول تو یہی ہے کہ راوی اگر اب مروی ہو کے مخالفت کرے تو وہ روایت کیا سمجھی جاتی ہے، منسوخ سمجھی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں احناف کا اصولی موقف جو ہے نا وہ بھی اس کا مؤید ہے، یعنی اس سے استدلال کا مؤید نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں وَيُدْرَكُ الْإِدْرَاجُ بِوُرُودِ رِوَایَةٍ مُفَصَّلَةٍ لِقَدْرِ الْمُدْرَجِ مِمَّا أُدْرِجَ فِيهِ، اور ادراج کا ادراک پایا جانا، یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یدرک الادراج، ادراج پایا جاتا ہے، ادراک ہو جاتا ہے بورود روایت مفصلہ، مفسر روایت کے وارد ہونے پر، مفسر روایت کے آ جانے پر، للقدر المدرج،
اس قدر پر، اس حد تک جس میں ادراج ہوا ہے، مما ادرج فیہ، اس میں سے جس میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ وہ جو روایت ہے جس میں ادراج ہوا ہے، اس سے پہلے کے الفاظ یا بعد کے الفاظ وہ مشعر ہوتے ہیں کہ یہ لفظ راوی کے داخل کیے ہوئے ہیں، مرفوع کا یہ حصہ نہیں ہے۔ سمجھے بات؟ او بالتنصیص علی ذالک من الراوی، یا راوی کے نص سے، اس کی وضاحت کر دینے سے، کہ خود راوی کہہ دے کہ اس کے آگے یہ جملہ ہے، یا خود راوی کہہ دے، نام لے کے، شاگرد نام لے کے استاد کا کہے کہ اس کے بعد زہری نے یہ بات کہی، یا قتادہ نے، یا سعید بن مسیب نے یہ بات کہی، راوی خود اس بات کی وضاحت کر دے۔ او من بعض الائمۃ المطلعین، یا بعض ائمہ کرام جو کبار علماء محدثین علل کا علم رکھنے والے ہیں، وہ اس پر متنبہ فرما دے، وہ اس پر کیا کر دے؟ متنبہ فرما دے، اظہار فرما دے کہ یہ الفاظ جو ہے نا وہ یہ مرفوع کا حصہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ مدرج ہے۔ اور باستحالۃ کون النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذالک، یا یہ کہ یہ بات محال ہو کہ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، یہ بات متن خود اس بات پر دلالت کو نہ ہو کہ یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے نہیں ہو سکتے۔ جس طرح کہ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، للعبد المملوک اجران، للعبد المملوک اجران، غلام جو ہے اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک مالک کی فرم برداری کا اور دوسرا رب العالمین کی فرم برداری کا ہے جی۔ اب اس روایت کے آگے لفظ ہے والذی نفسی بیدہ لولا الجہاد والحج وبر امی لاحببت ان اموت وانا مملوک۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، اور کتاب العتق میں روایت نمبر ہے 2548، 2548 روایت کا نمبر ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا والذی نفسی بیدہ لولا الجہاد، ان الفاظ کے بارے میں علماء نے کہا ہے، محدثین نے کہا فرمایا ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کے لفظ ہیں، یہ مرفوع حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں یہ لفظ ہے کہ والذی نفسی بیدہ لولا الجہاد ولا الحج وبر امی، اور اپنی والدہ سے حسن سلوک کرنا، اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوتی تو میں پسند کرتا کہ میں غلام ہوتا۔ اب نبی علیہ السلام کی والدہ وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھیں، تو بر والدین کا کیا تھا؟ کوئی یہاں کوئی یعنی مفہوم یا اس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے اس وقت تک حج نہیں کیا جب تک ان کی والدہ زندہ رہیں، وہ والدہ کی خدمت میں مصروف رہے۔ والدہ کے انتقال کر جانے کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا۔ تو یہ آخری جملہ نبی علیہ السلام کی والدہ تو تھی ہی نہیں، تو یہ کیسے فرماتے کہ اگر والدین کی
سے حسن سلوک کا حکم نہ ہوتا، میں چلا جاتا، میں غلام بن جاتا، مالک مجھے مختلف ذمہ داریاں سونپ دیتے، تو میں والدین کی خدمت سے عہدہ برا نہ ہو سکتا۔ یہ بات آپ کیسے فرما سکتے ہیں؟ بات سمجھی یا نہیں سمجھی؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قول مرفوع کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ قول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ مزید تفصیل اگر آپ نے دیکھنی ہو تو فتح الباری میں دیکھ لیں، جلد نمبر 5 صفحہ 175، جلد 5 صفحہ 175۔ سمجھ گئے میرے بھائی؟ فرماتے ہیں وقد صنف الخطیب فی المدرج کتاباً، کہتے ہیں کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرج کے بارے میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے، الفصل للوصل المدرج فی النقل۔ یہ 2 جلدوں میں کتاب ان کی چھپی ہوئی ہے، چھپ گئی ہے نا آپ کے پاس بھی۔ اور حافظ کہتے ہیں وَلَخَّصْتُهُ، میں نے اس کو ملخص کیا ہے، مختصر کیا ہے، وَزِدْتُ عَلَيْهِ قَدْرَ مَا ذِكْرَ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور میں نے اضافہ کیا ہے اس میں اس قدر جو جسے انہوں نے 2 دفعہ ذکر کیا یا 2 سے زیادہ مرتبہ ذکر کیا۔ ایک روایت کو 2 یا 2 سے زیادہ سند کے اعتبار سے یا متن کے لحاظ سے اختلاف کی صورت میں انہوں نے ذکر کیا ہے، تو میں نے اس کو ایک ہی جگہ پر ذکر کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتِ الْمُخَالِفَةُ بِتَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ، اور اگر یہ مخالفت راوی کی یہ تقدیم تاخیر میں ہو، وہ راوی کی تقدیم تاخیر میں ہو یا متن کی تقدیم اور تقصیر اپنے اس میں تاخیر میں ہو، فی الاسماء، جس طرح کے ناموں میں ہے، نام کے بارے میں، مرہ بن کعب و کعب بن مرہ، لأن اسم احدہما اسم اب الآخر، اس لیے کہ دونوں میں سے ایک کا جو نام ہے وہ دوسرے کا باپ کا نام ہے۔ جس راوی کا ہم نے نام ذکر کیا ہے کعب بن مرہ یا مرہ بن کعب، ان میں سے ایک کا باپ جو ہے نا وہ دونوں میں سے کسی ایک کا کیا ہے؟ باپ ہے، اس کا نام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فہذا هو المقلوب، تو اس کو کہتے ہیں مقلوب، یعنی کعب بن مرہ کی وجہ بجائے کیا ذکر آ گیا؟ مرہ بن کعب ذکر آ گیا، اس کو کہتے ہیں مقلوب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا جیسے ایک روایت ہے یعلا بن عبید سے کہ وہ روایت کرتے ہیں البیعان ما بالخیار، یہ روایت ہے جو سفیان عن عمر بن دینار عن ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، لیکن یعلا بن عبید اس روایت کو کرتے ہیں سفیان عن عمر بن دینار عن ابن عمر سے، لیکن یہ یعلا بن عبید کا جو ہے نا وہم ہے، اصل میں یہاں عمر بن دینار نہیں بلکہ عبداللہ بن دینار ہے۔ بے خبری میں بسا اوقات راوی کو دوسرے راوی کا مطابق سمجھ لیا جاتا ہے، بے خبری میں اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جی کیونکہ یہ دونوں ایک ہی طبقے کے ہیں، عمر بن دینار بھی اور عبداللہ بن دینار بھی، تو کہتے ہیں کہ اکثر حضرات نے یعلا بن عبید کی بجائے اسے سفیان عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں فہذا هو المقلوب وللخطیب فیہ کتاب
کتاب رافع الارتیاب فی المقلوب من الاسماء والانساب، اس بارے میں بھی پوری ایک کتاب خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ وقد یقع القلب فی المتن ایضاً، اور کبھی یہ تبدیلی متن میں بھی ہوتی ہے، جس طرح سند میں ہوتی ہے، راوی میں ہوتی ہے، اسی طرح یہ تبدیلی متن میں بھی ہوتی ہے۔ کہ حدیث ابی ہریرہ عند مسلم، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلم میں کہ فرمایا فی السبعۃ الذین یظلہم اللہ تحت ظل عرشہ، ان سات خوش نصیبوں کے حوالے سے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ ان 7 حضرات کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ففیہ، تو اس روایت کے متن میں ایک جگہ یہ بھی ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ أَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، کہتے ہیں کہ یہ راوی نے کا قلب ہے، یہاں رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ أَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ نہیں، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یہ ہے۔ فَهَذَا مِمَّنْ قَلَبَ عَلَى عَهْدِ الرُّوَاةِ، کہتے ہیں کہ یہ وہ مثال ہے جو کسی ایک راوی سے قلب ہو گئی ہے، متن تبدیل ہو گیا ہے۔ انما ہما حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ کما فی الصحیحین، کما فی الصحیحین، جس طرح کہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ لیکن یہ روایت اللہ اکبر صرف بخاری میں ہے، مسلم میں نہیں ہے۔ مسلم میں ہے نہیں بلکہ بخاری میں ہے، اور بخاری میں ہی یہ قلب واقع ہوا ہے، بخاری ہی میں یہ قلب واقع ہوا ہے۔ فتح الباری دیکھیں جلد 2 صفحہ 146۔ اور اسی طرح وہ روایت ہے ایک کہ ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا، یہ روایت ہے نا، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا، لیکن صحیح ابن خزیمہ اور وہ اس کو صحیح بھی سمجھتے ہیں، وہ تطبیق دیتے ہیں کہ کبھی بلال پہلے اذان دیتے تھے، کبھی ابن ام مکتوم پہلے اذان دیتے تھے۔ وانقلب علی عہد الرواة ان ابن ام مکتوم یؤذن بلیل، یہ اس کی تفصیل بھی فتح الباری میں 2 جلد اور صفحہ 102 میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی کی مثال وہ بھی آپ لے لیں، وہ معروف ہے نا روایت حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا، بخاری میں ہے، پہلے کئی دفعہ ذکر ہوا ہے۔ تو یہ جہنم کو بھرنے کے کا ذکر بھی راوی کا کیا ہے؟ قلب ہے، راوی سے قلب ہوا ہے۔ اصل میں جنت کے بھرنے کا ذکر ہے، اصل میں جنت کے بھرنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے چاروں ارکان جو ہے نا کونے، ان کا استلام کر رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے انہیں روکا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لیسا شیء من البیت مہجورا، بیت اللہ میں سے کوئی جگہ نہیں ہے جس کو نظر انداز کیا جائے، چھوڑا جائے جس کو، یہ روایت ہے۔ اور اسی پر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
کہ تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نمونہ ہے، آپ نے یہ فرمایا تھا۔ تو یہاں بھی یہ جو ہے نا لا یستلم هذا الرکنان ہے، فقال له معاویہ لیس شیء من البیت مہجورا، یہ یوں بن گیا ہے، حالانکہ یہ قول ابن عباس کا ہے، حضرت معاویہ کا نہیں۔ سمجھے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ جس طرح کہ اس کی وضاحت کی ہے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں صفحہ 474 جلد 3 میں، حدیث نمبر 1608 کے تحت۔